الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا کہنے محترم قاری حبیب احمد رحیمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. جہاں جہاں ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، خلیجی ممالک ہیں سارے، سعودی عربیہ ہے اور پاکستان میں، پاکستان سے باہر تمام دیکھنے والوں کو 92 نیوز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسکالرز ہیں، ہمارے ساتھ محترم سید قاسم علی شاہ صاحب ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شاہ جی. اور محترم ایک بہت ہی نوجوان اسکالر نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب جو ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. شکریہ. آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ہمارے آپ کے محبوب ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں اپنے کام کے، شہباز احمد فریدی صاحب جو ہیں، یہ جناب شہباز قمر فریدی صاحب یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں اپنے کام کے. الحاج شہباز قمر فریدی صاحب. تسی بولتے گھٹ ہو ویسے، میں دیکھیا یا موقع نہیں ملتا. نہیں بڑے بزرگ بول رہے ہوں تو پھر پہنچ رہے ہیں. نہیں ایک بزرگ نے میاں محمد صاحب فرماتے ہیں چپ رہے تے موتی ملسن، کیا کہنا ہے، صبر کریں تے ہیرے، کیا کہنا پاگلا مانگو رولا پائیں. کیا کہنے. موضوع جو ہے آج کا ناظرین، موضوع بڑا آج کا اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ دو موضوع ہیں. ایک تو دل پر ہم بات کریں گے، خالصتاً دل پر. دل ہے کیا چیز؟ یہ جو خون کا ایک لوتھڑا سا ہے، جو چھوٹا سا ایک مٹی جو پتھر کی ایک سل سی ہو جاتی ہے، آپ کہیے گوشت کا لوتھڑا. گوشت کا لوتھڑا جو ہے، یہ اس کے اندر کیا آفتیں اور کیا جہان، کیا طوفان اور کیا کچھ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بپا ہوتا ہے. یہی پتھر کی سل بھی بن جاتی ہے، یہی موم کی طرح نرم بھی ہو جاتا ہے. تو دل جو ہے وہ ہمارا موضوع ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ سماجی موضوعات جو ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب سے بہتر کون ہینڈل کر سکتا ہے. تو خاص طور پر جس سے ہم بات کریں گے دل کی. مگر جو دوسرا موضوع ہے اس سے جو جڑا ہوا ہے وہ ہے رحمت، عفو و درگزر.
اس حوالے سے خاص طور پہ شاہ صاحب سے بھی بات ہوگی. لازمی بات ہے کوئی پابندی تو نہیں ہے, سب دوست اپنا رائے جو ہے ہر موضوع پر دیتے ہیں, مگر خاص طور پر ہم بات کریں گے اس موضوع پر ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جو ٹاپکس ہیں ناظرین گرامی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. وہ دل ہی کیا جس کے اندر رحم نہ ہو, رحم دلی نہ ہو, عفو و درگزر نہ ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر دل کے اندر کیسے رحم دلی, یہ جو شقی القلبی آ جاتی ہے بعض اوقات, یہ جو سختی آ جاتی ہے مزاج میں, بعض اوقات کامیابی کی وجہ سے, بعض اوقات انا کی وجہ سے, بعض اوقات نفرت کی وجہ سے, بعض اوقات غصے کی وجہ سے, بعض اوقات انتقام کی وجہ سے, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. تو دونوں موضوع جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اس لیے کہ دل میں ہی رحم جو ہے وہ بپا ہوتا ہے. یہ لفظ جو ہے یہ باقاعدہ حدیث شریف میں, حدیث قدسی میں آیا ہے, اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو مجاہد احمد صاحب اگر میں غلطی کروں تو آپ فوراً تصحیح فرما دیجیے گا, کہ یہ جو مادہ ہے اس لفظ کا, یہ رحم مادر سے لیا گیا ہے. یعنی کہ شکم مادر جو ہے, جہاں پہ بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے, اور دنیا کی اس وقت اس کے لیے وہ محفوظ ترین اور آرام دہ ترین جو جگہ ہوتی ہے وہ رحم مادر ہوتا ہے. رحمان, رحیم, رحم, رحمت, یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ وہیں سے کشید کیے گئے ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے. اور بار بار یعنی کہ رحم کا ذکر قرآن شریف میں بھی اور حدیث قدسیہ میں اور حدیث جو دوسری احادیث ہے اس میں بھی اتنی کثرت سے آیا ہے کہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ اس کا شمار ممکن نہیں ہے. بایت نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. وہیں سے یہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. آج کے موضوعات ہیں رحم دلی, عفو و درگزر, اور اس جس جگہ پائی جاتی ہے یا جس جگہ اس کو ڈیولپ کرنا ہے وہ دل. لیکن فی الحال بڑھیں گے الحاج شہباز قمر فریدی صاحب کی طرف. الحاج صاحب حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. سبحان اللہ. تو سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما, تو سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما, تو سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما, خیر میری چولی پا, تو سائیاں کرم کما, سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما, تو سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما. تو پردے پاون والا, تو کرم کماون والا, میرے بھی عیب لکا, تو سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما, میرے سائیاں سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما. جیڑے لاچار نے مولا, جیڑے بیمار نے مولا, جیڑے لاچار نے مولا, جیڑے بیمار نے مولا, انہاں نوں دے شفا, تو سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما, میرے سائیاں سائیاں کرم کما, تو مولا کرم کما. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب, آپ اسلامک اسکالر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب. ہمارا موضوع ہے آج رحمت, عفو و درگزر, اور ساتھ میں دل جو ہے اس میں کیا کچھ بستا ہے اور دل کو کیسے صاف اور اجلا رکھا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہباز قمر فریدی صاحب بہت بہت شکریہ. اب ہمیں رفاقت علی خان صاحب دوبارہ جوائن کر لیں گے, تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ پھر ہم ان کے ساتھ یعنی کہ افطار تک کا مرحلہ ان کے ساتھ طے کریں گے, پھر افطار آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تو رفاقت علی خان صاحب ابھی بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. حضرت وقت ذرا آج چونکہ پی ایم کی اسپیچ آ گئی تھی, بہت ساری اور بھی آپ سے باتیں کرنی تھی. میں چاہوں گا کہ ذرا ہم شارٹ کر کے زیادہ چیزوں کو کور کر لیں. جو غلام خاص طور پہ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, یعنی کہ جو آپ سمجھیے کہ عام آدمی میں بھی
جس طریقے سے درجہ بندی تھی قبیلوں کی، پھر عربی عجمی کی، اور پھر اس میں غلام جو بالکل ہی پسیا ہوا جو طبقہ تھا اس سوسائٹی کا، ان کے ساتھ سرکار کا سلوک اور سرکار کے فرمان کیا ہیں اس زمانے کے، تاکہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ سلوک کیا حکم دیا گیا تھا، تو کم از کم آج اپنے آزاد بندوں کے ساتھ تو ہمیں بہتر سلوک کرنا چاہیے. فرمائیے. جی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبقات کے ساتھ اس نے سلوک فرماتے تھے اور رحمت اور شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے، اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی آپ نے بہت محبت اور رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور ایسے قوانین دے دیے. پہلے قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ غلامی کا چلن ہی ختم ہو جائے گا. بالکل. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو باتیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے، آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. بات ہی ختم ہو گئی. مجھے یاد آیا ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو کسی بات پر اپنی ملازمہ سے خفا تھی، کیونکہ ملازم زیادہ رہے بھی نہیں ان کے پاس، لیکن جو تھوڑے بہت کسی دور میں. تو سرکار نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگی میں اس کو کئی بار بتاتی تو ہوں مگر یہ مطلب پھر اس میں غلطی کر دیتی ہے. تو آپ نے کہا کہ فاطمہ معاف کر دیا کرو. ایسے ہی. تو آپ نے پوچھا کہ دن میں کئی بار تو معاف کرتی ہوں، کتنی مرتبہ معاف کر دوں؟ آپ نے کہا کم از کم ایک دن میں 70 بار معاف کیا. سبحان اللہ. یہ آپ اندازہ سر. اور اسی طرح آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات کی ہے، علیہا کی. جی. تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو خادمہ ہیں فضا، جی فضا جو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خود کام کاج کر رہی ہیں. فرمایا بیٹی خادمہ کو کیوں نہیں کہا؟ عرض کیا ابا جان ایک دن خادمہ کام کرتی ہے، ایک دن میں کام کرتی ہوں. سبحان اللہ. اسلام نے تو یہ حقوق دیے خادموں کو بھی اور غلاموں کو بھی. بالکل. فضا بی بی کا ذکر کیا تو ایک چیز مجھے یاد آ گئی کہ ایک دفعہ حسنین جو تھے وہ بیمار. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ صرف سنا ہے اور ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے کچھ گھرانوں میں جو صاحب استعداد بھی ہیں کھانا الگ پڑتا ہے ملازم کا. اگر آپ کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ زیتون میں پکا سکتے ہیں، تو ملازم تھا تو اسی وہی 150 والے کی ہوئی چیز بنا کے دینا، وہ پاویں جیوے پاویں مر جائے. تو بہت تکلیف ہوتی ہے. وہ لوگ جو صاحب استعداد بھی ہیں، اور کچھ گھرانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بنتا ہے وہ سب. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ طے ہوا کہ بھئی جب حسنین ٹھیک ہو جائیں گے تو روزے جو ہیں وہ رکھیں گے، یعنی کہ کچھ روزے جو ہے سارا گھرانہ رکھے گا. تو فضا بی بی اس میں شامل تھی. اور ہوا یہ کہ ایک پیسے تو تھے نہیں، تو ایک قرض لیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، اور وہ اتنا تھا کہ 5 لوگوں کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، بی بی فاطمہ، حسنین اور فضا بی بی. تو جو وہ کھاتے تھے وہی ان کو بھی دیا جاتا تھا، وہی لباس پہنایا جاتا تھا، وہی کھانے کو دیا جاتا تھا. پوری تاریخ میں کوئی امتیازی سلوک جو ہے الگ سے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ فرمائی کہ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اپنے غلاموں کو پہناؤ، اور ضرورت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو. اور اگر کوئی ایسا بوجھ اٹھانا پڑ جائے جو وہ اکیلا نہیں اٹھا سکتا تو آپ بھی اس کو اس کی مدد کر دو اور اس کے ساتھ جو ہے بوجھ کو اٹھوا دو. اور جو خطبہ حجۃ الوداع آپ نے دیا اس میں خاص طور پر فرمایا کہ 2 کمزوروں کا خیال رکھنا، ایک عورت اور دوسرے جو ہیں وہ غلام. دیکھو یہ تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے دستنگین کا خیال. اور ایک آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، خاص طور پہ تمہیں تاکید کرتا ہوں ان کے حوالے سے، خاص طور پہ تاکید. اور ایک آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، ان کے والد اور چچا جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا جتنی قیمت آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو قیمت ادا کرتے ہیں، ہمارے بیٹے کو عطا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیٹھے ہیں، اگر وہ جانا چاہتے ہوں تو لے جائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کر دیا، انہوں نے کہا جی میں اپنی ہزاروں آزادیوں کو اس غلامی کے اوپر نچھاور کرتا ہوں. آپ اسے اندازہ کیجئے نا مجاہد بھائی کہ جب غلام کو اپنا منہ بلا بیٹا کہہ دیا تو اس سے یعنی کہ اس کے بعد تو کچھ رہی نہیں، اور یہاں تک کہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ کروا دی گئی. تو اور اس سے زیادہ کیا یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے. حضرت دل وڈا کرو. اچھا اے دسو تسی میں دسو کہ یہ دل جو ہے یہ کم وقت اتنا نازک ہے، دکھ بھی جلدی جاتا ہے، غمزدہ بھی جلدی ہو جاتا ہے، میلا بھی جلدی ہو جاتا ہے. اس پہ کو فرمائیں کہ اس میل کو کیسے جو ہے اتارا جائے. میں اس وقت میل کی بات کر رہا ہوں، وہ بات نہیں کر رہا، اس پہ میں اگلے مرحلے پہ آؤں گا. یہ جو دوسرے کی جانب سے میلا ہو جاتا ہے. شاہ صاحب جس طرح انسان اپنی تجوری میں پڑی دولت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مال کی، اپنے پرس کی، اپنی مہنگی چیزوں کی، گاڑی پارک کرتا ہے تو دیکھتا ہے میں نے کہاں پارک کیے اسکریچ نہ ہو جائے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ حفاظت دل کی کرنی چاہیے. واہ واہ. کہ اس دل میں کہیں ایسی خواہشات تو نہیں آ گئی جو دل کو خراب کر دیں، کیونکہ دل بھی خراب ہوتا ہے جس طرح گھر خراب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک بادشاہ رہتا ہے جس کا نام دل ہے. جب یہ خراب ہو جائے تو پھر آپ مکمل خراب ہو جاتے ہیں. ایک حدیث بڑی خوبصورت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں خون کا لوتھڑا ہے، جی 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 جی، جو اگر یہ درست ٹھیک ہو ہے، تو سارا جسم درست سارا ہے، جسم درست ہے، اور اگر جو اس میں خراب ہو تو پھر سارا جسم بگڑ جاتا واہ واہ ہے، واہ، آپ کے سارے معاملات بگڑ سبحان جاتے اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، تو اپنے دل کے دروازے پہ بھی دربان بن کے بیٹھنا چاہیے واہ واہ، اور فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ خواہش بھی پالنے والی ہے کہ نہیں ہے، یہ محبت جو میں پال رہا ہوں یہ بھی پالنے والی ہے کہ نہیں ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو سب کچھ اکٹھا کرنے بنانے کے باوجود خوش نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب بھی آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوگی آپ خوش نہیں ہوگی۔ آپ کے دل میں جب بھی آپ طمع ہوگا، لالچ ہوگا، نفرت، کینہ ہوگا، خوش نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ خوش بندہ بانٹ کے ہوتا ہے، تقسیم کر کے ہوتا ہے، اپنے رزق میں، کھانے میں، لنگر میں، دسترخوان میں دوسروں کو شامل کر کے ہوتا ہے۔ تو دراصل یہ جہاں ساری چاہتیں جنم لیتی ہیں، خواہشات جنم لیتی ہیں، خواہشوں کو ہم معبود بنا لیتے ہیں، دل کی حفاظت کرنا یہ بھی صوفیہ کا کہیں کہہ لیجئے بڑا مشہور واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے، جو روایت آتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کہ آپ کے پاس ان کا کوئی خادم آیا، اس نے آ کے بتایا کہ ایک بیڑا تھا جو غرق ہو گیا، تو آپ نے ایسے دیکھا اور مسکرائے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آیا اور اس نے آ کے کہا جی ایک فلانا جو بیڑا تھا وہ پار ہو گیا اور وہاں سے نفع آیا ہے، آپ نے ایسے دیکھا اور پھر مسکرائے۔ تو کسی نے کہا جی آپ کی دونوں بار میں مسکراہٹ ایک جیسی تھی، دیکھا کہاں اور مسکراہٹ کیوں تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جب نقصان ہوا تو میں نے دیکھا میرے دل کی حالت کیا ہے، پتہ لگا وہ یاد اللہ میں ہے، سبحان اللہ، اور جب نفع ہوا تو تب بھی میں نے دیکھا کہ میرا دل وہیں راغب ہے جہاں پہلے تھا۔ سبحان اللہ، نفع یا نقصان سے نہ بدلنے والا دل ہی خوبصورت دل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ نفع و نقصان سے بالاتر ہو بالاتر جائے، اور اگر اس میں کچھ ہو تو یاد اللہ ہو، یا خلق خدا کی محبت ہو، خالق کی یا خلق خدا کی محبت۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اچھا حضرت ہمارے پاس وقت ہے، ہم رفاقت بھائی کی طرف چلیں یا بریک سے واپس آ کے چلیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہم ہمارے پاس 2 منٹ یعنی کہ ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے یہ جو حدیث انہوں نے کوٹ کی دل کے حوالے سے، سرکار نے بھی بڑا ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ کئی بعض اوقات فیصلے بھی جو ہیں دل اگر مانے جو چیز وہ بھی بیان فرما دیجیے، آپ بھی بیان فرما دیں۔ حدیث کرسی ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں نہیں سما سکتا، زمین چھوٹی ہے، میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، آسمان میری وسعتوں کے سامنے چھوٹے ہیں، میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ جیسا کہ قاسم شاہ صاحب فرما رہے تھے، یہ وہ دل جو ہم یہ گوشت کا لوتھڑا یہ وہ نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا ہے ہم نے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے، مقام اس کا ہے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اگر ہم نے دل کو تلاش کر لیا تو یہی ولایت ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، اور ہم جیسے شاعر جو ہیں وہ تو بیشتر اوقات اسے تنہائی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک اور شعر عرض کر دوں کہ بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے، یہ ایسی شے نہیں تھی جو یہاں رکھ دی وہاں رکھ دی۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ اور وہ غالب کہتا ہے کہ وہ دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا۔ اعلیٰ حضرت اوور ٹو یو۔ ارے واہ 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 واہ، درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ شعر پڑھتے ہوئے آپ سے بسم اللہ بسم اللہ۔ خودی کسی نگاہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فضا، خودی ہے تیغ فضا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے،
یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتان میں مغما بتان میں مغما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رحمت ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن، اور آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت، عفو، درگزر اور دل اس کے ساتھ ساتھ ہمارا موضوع ہے. اور ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی، شاہ صاحب سے بھی بریک میں اور مجاہد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں وہ اسٹریٹجک ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم انہی فیصلوں کو اسٹریٹجی کے طور پہ نہ بھی کریں تب بھی اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت اچھے برآمد ہوتے ہیں. جو بنیادی جو چیز، جو مطمع نظر، جو خواہش پیش نظر ہونی چاہیے وہ خلوص کی اور خیر کی ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیے، بہت ہی تاریخی واقعہ ہے جب ابو جہل نے نوکیلے پتھر سے سرکار دو عالم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اور خون مبارک جو ہے وہ آپ کے جسم اتھر پر لگ رہا تھا اور رس رہا تھا. تو یہ خبر ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ کو. ابتدائی دن تھے، ہے نا حضرت، اسلام کے ابتدائی دن تھے، اور آپ کے چچا تھے وہ. جب کسی نے بتایا، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ شکار سے حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ واپس آئے تھے. اس زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھی، تو اپنے گھر میں آ کے ان سے کوئی بات کر رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ کی کیا وجاہت اور آپ کی کیا عظمت، آپ کے بھتیجے کو تو ابو جہل نے تشدد کیا ہے اور نقصان پہنچایا ہے. تو آپ جلال میں آ کر گئے، مسجد حرم میں، کعبے میں اس وقت ابو جہل جو ہے وہ موجود تھا، اور آپ نے جا کر جب وہ مارا ہے اس کا تو سر جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا ہے، خون اتنا تاریخ بتاتی ہے کہ رسا ہے اس سے. اور اس کے بعد جو اس کے حواری تھے وہ آگے بڑھے حضرت امیر حمزہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن انہیں احساس ہوا کہ اگر بنو ہاشم بھی آ جائیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا، لہٰذا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا. اس کے بعد امیر حمزہ تشریف لے جاتے ہیں آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب آپ دیکھیے گا جملہ، وہ جو میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا ناظرین، کہ ایک ہوتا ہے نی جرک ریئیکشن، آپ کی عادت کا اور فطرت کا، اور کس چیز میں آپ کس کو منہ سے کتنا کہتے ہیں، زبان سے کتنا کہتے ہیں، اور آپ کے دل میں کتنا پیوست ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے آپ کے نی جرک ریئیکشن کے طور پہ. کہ ابھی آپ زخمی ہیں اور حضرت امیر حمزہ نے جا کر ان سے بتایا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، میں تمہارا بدلہ لے آیا ہوں. حضرت امیر حمزہ نے کہا تم یقیناً خوش ہوگے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس پہ کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو مارا، مجھے تو خوشی تب ہوگی جب آپ دار اسلام میں داخل ہوں گے. اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ یہی وہ موقع تھا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی وہ موقع تھا جب حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ دار اسلام میں داخل ہوا. پھر میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور یہ میرے بھی شعر ہیں. حضرت جی ایسے ہی ہے. اچھا، دوسری بات یہاں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. جی 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 انتقام جب بھی لیا اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا تو لیا، باقی لوگوں کو معاف کر دیا. اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں. جیسے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے درخت کے نیچے، ایک شخص آیا، اس نے تلوار تانی اور کہنے لگا کہ بتاؤ اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. تلوار ہاتھ سے گر گئی، اس پر کپ کپی تاری ہو گئی. تلوار آپ نے تھامی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ جو ہے اشک بار ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا اس شخص نے. تو اس طرح کے بڑے واقعات ملتے ہیں. لیکن شاہ صاحب ایک ہے احسان کے بدلے احسان کرنا، ایک یہ پہلو ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے ظلم کے بدلے احسان کرنا، ایک ہے ظلم کے بدلے احسان کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اور یہ جو نقطہ ابھی میرے ذہن میں آیا تھا جو میں نے شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ جب میں کل پروگرام کی تیاری کے بارے سے بھی دیکھ رہا تھا، کہ یہ وہ جو مومنٹ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ آج میرا اختلاف ہو گیا کچھ آپ سے، اس کے بعد میں کل گھر چلا گیا، اس کے بعد میں نے سوچا، بہت غور کیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ یار چلو میں مجاہد صاحب سے یا میں معذرت کر لیتا ہوں، یا کوئی بات نہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں درگزر کرتا ہوں، ہمیں کام کرنا ہے اکٹھے. یہ 100 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ تو گالیاں دے رہے ہیں اور میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں. یہ جو مومنٹ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں شاید ہی دنیا کی کسی دوسری ہستی میں بڑا مشکل اور اس کثرت سے ملتا ہو. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے انسانی زندگی میں.
اور خاص طور پہ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ جو اسلام قبول کر لے اسے معافی, جی فرمایا آپ سب کو معافی, اور یہی حضرت آپ سب آزاد ہو. یہی حضرت امیر حمزہ جو آپ کو کس قدر عزیز تھے کہ جس سال ان کی وفات ہوئی ہے آپ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا, اما ختیجہ بھی اور حضرت امیر حمزہ بھی. اور ان کے حضرت ابو طالب کے حوالے سے جی سوری حضرت ابو طالب عام الحزن کا, معاف کیجیے گا, لیکن حضرت امیر حمزہ کا بہت عمدہ, انہی کا کلیجہ جس نے چبایا, اس کے لیے بھی آپ نے ہند اس کو بھی معاف کر دیا, لیکن اتنا فرمایا میرے سامنے نہ آنا, میرے سامنے. اور دوسری بات دیکھیے رحمت کا پہلو, مزے کی بات بتاؤں, لیکن میری ایک اسکالر سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں اس میں گو کہ یہاں پہ تاریخ چونکہ خاموش ہے, ہمارا جب ہم نے اس پر گفتگو کی, بحث کی, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ اس لیے نہیں کہا کہ آپ نے اس کو معاف کیا یا آپ کو ایک تو تکلیف ہوگی, یقیناً یہ ہوگی, لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید اس لیے کہا ہوگا کہ یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی ہے کہ حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبا جانے والی کو کوئی معاف کر سکتا ہے, تو یہ کیا منہ لے کر میرے پاس آئے گی. تو اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے, گیٹنگ مائی پوائنٹ شاہ جی, کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے, مثلا آپ کی اولاد کو میں نے نقصان پہنچا دیا ہے, آپ مجھے معاف کر دیتے ہیں, لیکن آپ کی سینسٹیوٹی کا عالم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے تو معاف کر دیا, یہ کس منہ سے میرے سامنے آئے گا. تو آپ نے کہا کہ شاہ جی آئندہ تو تسی میرے سامنے نہ آنا. یہ بھی تو ایک اینگل ہو سکتا ہے. اور جتنی سیرت ہم نے پڑھی ہے, خدائے واحد کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ جس کے عمل کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کا شہادت ہوئی, ان کی شہادت ہوئی, وہ جب آئے کافر تھے پہلے, آئے تو اسلام قبول کر لیا. اب حضرت ام سلمہ پاس کھڑی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں آپ وہ ہو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید کیا. آپ نے فرمایا ام سلمہ ماضی کی باتیں مت دہراؤ, اللہ رب العزت معاف کر چکا. ماضی کی باتیں اگر کوئی ایسی ہیں تو وہ تو ختم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ دل اور دماغ, یہ تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ اگر کیلکولیشن چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی دماغ چل رہا ہے, اور اگر دل سے کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر وہ معاملہ کچھ اور ہے اس کا. لیکن یہ جو دل لینے اور دل دینے کے معاملات ہوتے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سمجھ لیے آپ کے قبیلے کا, میں نے اسی قبیلے کا سوال ہے, لیکن جواب آپ دیں آج, لیکن آپ دیں گے اس کا جواب. اچھا سر دیکھیے, اس میں ممکن نہیں ہے کوئی بھی شخص اکیلا رہ پائے, ٹھیک ہے, اور پسند آنا ناپسندیدگی یہ دل کے ساتھ بڑا اس کا گہرا تعلق ہے, اور لازم نہیں ہے. ایک بڑا ستم اور ظلم ہوا, جو موویز ہیں انڈو پاک کی موویز اور زیادہ تر فلمیں, انہوں نے محبت کو جس طرح سے پینٹ کیا وہ محدود ہو کے رہ گئی شاید لڑکی لڑکے کی محبت. جی ماں بیٹے کی بڑی ایک شاندار محبت کی مثال ہے, بھائی بھائی کی محبت بڑی ایک بہترین مثال ہے, بھائی بہن کی محبت, دو دوستوں کی محبت, یعنی محبت تو کہیں نہ کہیں, یہ دل کا معاملہ تو زندگی میں جگہ جگہ چل رہا ہے. آپ کو ایک چیز پسند آتی ہے, آپ اس کا وہ دام دیتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے, آپ زیادہ دام دے کے خرید لیتے ہیں کیونکہ دل آ جاتا ہے اس پہ. آپ کو کوئی جگہ بھلی لگتی ہے, آپ کو کمرہ, کوئی خاص کونا, کوئی کھڑکی, کوئی گھونسلہ جو نظر آ رہا ہے, وہ ایسا مقام اچھا لگتا ہے. تو جہاں دل ٹھہرتا ہے, وہ دل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اسے کوئی کہیے کہ وہ پابند ہے. وہ کسی بھی دنیا میں ممکن ہے, آپ کسی اجتماع میں بیٹھے ہیں اور دل اکیلا ہے, واہ 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 واہ, ایسا بھی ممکن ہے. غالب کا ایک شعر سنا دوں آپ کو؟ جی مزہ ہے, آپ کو لطف لے گیا. اس سے پھر یہیں سے آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. پہلا مصرعہ جو ہے وہ آپ مسکرا رہے تھے, پتہ نہیں کیوں میری مسکراہٹ لے گئی, میری مسکراہٹ جو ہے میں آپ کو لے کے بھی سناتا ہوں. پہلا مصرعہ سننے سے لگ رہا تھا, آپ یہیں سے کنٹینیو کیجئے. تو یعنی محفل میں کسی کا اکیلا ہونا اس کی کیفیت کی وجہ سے, اور ممکن ہے کہ کوئی شخص اکیلا ہے لیکن وہ اکیلا ہے نہیں, واہ واہ, محفل ایک لگی ہوئی ہے, پوری دنیا اس کے ساتھ ہے. آپ ایک ادیب بڑا شاندار ہے, اس کو رسول حمزہ توف کہتے ہیں, جی, اور میرا داغستان لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میری بیگم بڑی اچھی تشتری ایک بنا کے پکوڑوں کی اور چیزیں لے کر آئی, اور وہ مجھے کہہ رہی ہے آپ کہاں ہیں, اسے کیا پتا کہ میں کہاں ہوں, کیونکہ میرا دل جہاں ہے میں وہاں ہوں. تو خبر نہیں ہے کہ آپ سب میں رہ کے تنہا ہیں, آپ کی دل کی دنیا ویران ہے. سبحان اللہ. اچھا, سب سے جو خطرناک چیز اس وقت دلوں کے حوالے سے اس معاشرے میں دنیا میں آئی ہے وہ ڈپریشن ہے. ٹھیک ہے, دل ڈیڈ ہو جاتا ہے جب آپ نا امید ہوتے ہیں. بڑی عمدہ بات کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ چونکہ تھوڑا سا تفصیل طلب موضوع ہے, ہم واپس آ کر اس پر یہیں سے ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. اور ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال, ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو. تو وہ دل میں اگر آپ کے وہ ہے تو بڑی عمدہ فرمایا آپ نے.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا شاهدينا یا شاہ جیلا يا شاهدينا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاهدينا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وشاب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طوبوني في السماء والأرض دكت وشاؤوس السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي حجازي هو جد به نلت الموالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا
اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے. جزاک اللہ. کیا کہنے محترم قاری حبیب احمد نعیمی صاحب, جزاک اللہ جزاک اللہ. اور شہباز فرید بھائی کیا اچھا آپ لوگوں نے ساتھ دیا قصیدہ غوثیہ میں, سبحان اللہ. کیسا سکون ہے سرکار کے قصیدہ غوثیہ میں, کیا اطمینان قلب ملتا ہے. بے شک بے شک ماشاءاللہ. حضرت دعا کرا دیجیے آخر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب ہو راضی کاظم و رضا کے واسطے, دلوں کو مرکز مہر و وفا کر, حریم کبریا سے آشنا کر, جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو نے انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. یا ارحم الراحمین, ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام, اہل بیت اعظام کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں. اے اللہ, کرونا جیسی وبا پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. اے اللہ, اس وبا سے ہم کو محفوظ فرما. جو لوگ اس وبا کا شکار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو لوگ اس وبا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے گھروں میں ناچاکی, بغض, کینہ, حسد کو ختم فرما کر ہمدردی, رحم دلی, شفقت اور محبت کا گھروں کو آنگن اور بسیرا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرما, ایمان پر خاتمہ فرما. جتنے لوگ بھی دعا میں شریک ہیں, حاضرین, سامعین, سب کے گھروں پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرما. جو بچیاں بن بیاہے بیٹھی ہیں ان کے اچھے رشتوں کا اہتمام فرما, اور جن کے نکاح شادیاں ہو چکی ہیں ان کو گھر کا سکھ عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے جتنی دعائیں ہم نے مانگیں وہ بھی قبول فرما, اور جو ہم نہیں مانگ سکے تو ہمارے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے, وہ بھی جو ہمارے حق میں بہتر ہیں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.